اما بعد، یہ مضمون چل رہا ہے ہنسنے اور رونے سے متعلق۔ ارشاد فرماتے ہیں چھوٹا اور بڑا گناہ۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، جس کا ترجمہ ہے اس نامہ اعمال کی عجیب حالت ہے کہ کوئی چھوٹا اور بڑا گناہ ایسا نہیں جو نہ لکھا گیا ہو۔ اس کی تفسیر میں امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چھوٹا گناہ تو تبسم ہے اور قہقہ بڑا گناہ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے پورا مضمون جو ہے آخرت کے سلسلے میں مجرمین کا ذکر کیا ہے۔ وَوَضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، یعنی جب قیامت میں اعمال نامے دیے جائیں گے اور اس طرح سے برے لوگوں کو برے اعمال نامے ان کے بائیں ہاتھ میں پیٹھ کی طرف سے دیے جائیں گے تو وہ اس وقت بہت ہی زیادہ تکلیف میں ہوں گے اور افسوس کریں گے۔ ارشاد فرمایا سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت کا خلاصہ یہ ہے وَوَضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، جب کتاب رکھی جائے گی یعنی نامہ اعمال، تو اس میں جو کچھ بھی ہے اس کی وجہ سے وہ ڈرتے بھی ہوں گے اور گھبرائے ہوئے بھی ہوں گے۔ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، اس کتاب کو کیا ہو گیا، لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا نہ کوئی بڑا گناہ مگر اس میں سب محفوظ ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور جو کچھ کیا ہے اس کو موجود پائیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور اللہ رب کریم کسی پر بھی غلطی پر بھی ظلم نہیں فرماتے۔ بار کہ انسان اس وقت پچھتائے گا تو وہ پچھتاوا اس کا کسی کام کا نہ ہوگا۔ اسی طرح سے تیسرے پارے میں سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کیا ہے یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینہ امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد، جس دن کے آدمی کتاب کو پائے گا یعنی نامہ اعمال کو، کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، جو کچھ بھی اس نے کیا ہے برائی وغیرہ سب اس کو حاضر پائے گا تو وہ دیکھ کر سوچے گا کاش کہ میرے نامہ اعمال میں اور مجھ میں ایسا فاصلہ ہو کہ کسی کو یہ پتہ نہ چلے کہ یہ میرا نامہ اعمال ہے۔ فرماتے ہیں آگے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ڈراتے ہیں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں ڈراتے ہیں کہ تم قیامت کے معاملات کو سوچو اور غور و فکر کرو۔ اللہ تعالیٰ زبردست رحم کرنے والے اور بہت ہی زیادہ ترس کھانے والے اور رؤوف ہیں۔ بہرحال حضرت انسان دنیا میں رہتے ہوئے دونوں طرح کے لوگ ہیں، بہت سی بڑی تعداد تو ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا اور ایک ایک سنت کو زندہ کرتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی کبھی وہ اپنے اعمال پر ناز نہیں کرتے۔ جتنے بھی اعمال کرتے ہیں اچھے، اس کے اوپر بھی کھٹکے میں رہتے ہیں کہ پتہ نہیں نیکی قبول ہوئی کہ نہیں۔ بہرحال اس قسم کے حضرات بھی دنیا میں رہتے ہیں ہر زمانے میں، اور دوسری طرح کے لوگ بھی رہا کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو آزمایا جاتا ہے ڈھیل دے کر، فراخی دے کر، تو وہ بھول ہی جاتے ہیں کہ کسی مالک نے ان کو یہ سب کچھ دیا ہے۔ صحت کے بارے میں، مال کے بارے میں، حسن کے بارے میں وہ بالکل غافل ہو جاتے ہیں اور دھوکہ کھا کے آزمائش میں ناکام ہو جاتے ہیں، اور ایسی صورت میں پھر وہ زندگی اپنی خراب گزار کر جب دنیا سے جاتے ہیں تو دنیا سے جانے کے فوراً بعد ہی فرشتوں کا معاملہ بالکل صاف ستھرا سامنے آ جاتا ہے۔ اس وقت آدمی پریشان ہوتا ہے، بہت ہی زیادہ پشیمان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں جگہ جگہ یہ مضامین کھول کر بیان کر دیے، لیکن انسان جو ہے جب غافل ہو جاتا ہے تو اس کو پھر ان باتوں کا خیال بھی نہیں آتا۔ کتنی بڑی تعداد ہے ایسی کہ جس نے ماں باپ کو فراموش کر دیا، ان کی خدمات کو فراموش کر دیا،
اور اس طرح سے وہ ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں کہ ان کو احساس نہیں ہوتا ہے اس بات کا کہ ماں باپ ہمارے ماں باپ ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا، پالا پوسا پرورش کیا اور اس طرح سے پڑھایا لکھایا قابل اٹھایا، سب کچھ کیا، لیکن وہ بالکل احسان فراموش ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے بہت سے اور معاملات ہیں کہ جن کی وجہ سے ماں باپ مشکلوں سے گزر کر اپنی اولاد کو پالتے ہیں اور وہ اولاد ماں باپ کو جوتے مارتی ہے۔ اس روئے زمین پر ہر طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں، اور یہ آج سے نہیں، جب سے حضرت انسان وجود میں آئے ان کے تھوڑے بعد ہی اس قسم کے واقعات کا ثبوت اور صدور ہونا لگا۔ لوگوں میں سب طرح کے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے نیک اور محبوب بندے بھی بڑے اچھے بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام ایسا نہیں کیا کہ جس میں انہوں نے گڑبڑ کی ہو، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کا سامان کیا ہو۔ جبکہ دوسری طرف ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے اللہ کو راضی کرنے کا کوئی کام بھی نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ بڑے زبردست رحیم اور رحمان، غفور اور ستار اور رؤوف، کیا کیا ان کی شانیں ہیں۔ بہرحال وہ اپنی ان شانوں سے اپنے بندوں پر رحم فرماتے رہتے ہیں، لیکن بندے ہیں کہ وہ غفلت سے نہیں نکلتے۔ اسی ذیل میں اس وقت بھی جب کہ قیامت میں یہ سارے معاملات پیش آئیں گے تو بہت سے پچھتانے والے پچھتائیں گے، لیکن پچھتانا ان کا کچھ کام نہ آئے گا۔ بہت سے وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت میں ایسے مصروف رہتے ہیں کہ ان کو دنیا اور مافیا سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ ایسے لوگ بڑے کامیاب اور کامران ہیں۔ حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا اور ایک ایک سنت پر مر مٹنے والے حضرات صحابہ کرام اور اسی طرح سے بعد کے حضرات بھی آپ کے امتی، جنہوں نے آپ کی اتباع کی ایک ایک سنت میں ایک ایک ادا میں، اور وہ برابر لگے رہے مرتے دم تک، اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑے خاص فضل فرمائے اور ان کے لیے اللہ پاک نے بڑے زبردست مہربانیوں کے اور عنایتوں کے سامان فرمائے ہیں۔ انسان چاہے تو کرتا ہے، قصور کرتا ہے، لیکن اس کو احساس بھی ہو جائے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کا احساس جب ہوتا ہے جب آدمی اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے، نہیں تو غفلت میں پڑا رہتا ہے اور اس طرح سے وہ خرابیوں کو بڑھاتا رہتا ہے، اپنے گناہوں کو بڑھاتا رہتا ہے اور اس کا معاملہ خراب ہوتا چلا جاتا ہے، اور آخر میں بالکل پشیمان ہو کر پریشان ہو کر خودکشی کر لیتا ہے، تو وہ اپنے لیے اور بھی زیادہ مصیبت کا سامان کرتا ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں اس امت کے، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ۔ شروع کی زندگی ان کی بڑی زندانہ زندگی تھی، لیکن اللہ پاک کی طرف سے جب ہدایت کا سامان ہونا ہوا تو اللہ پاک نے ان کے لیے کیسا سامان فرمایا اور کیسا انتظام فرمایا، تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں پھر داخل ہو گئے اور بہت زیادہ عبادت گزار ہوئے۔ ہوا یوں کہ یہ شادی کی ایک بہت خوبصورت عورت سے، اور اس سے اللہ پاک نے بیٹی دی۔ بیٹی ہوئی، اس کو بہت چاہتے تھے، بیٹی بھی بہت محبت کرتی تھی ابو سے، اس کو اپنی ران پر بٹھا لیتے تھے، اور بیٹی کھیلتی تھی آپ سے، داڑھی سے کھیلتی تھی، اور اس طرح سے مشیت الہی کہ وہ 2-3 سال کی ہوئی تو انتقال ہو گیا۔ اس کے فراق میں بہت رویا کرتے تھے، بہت پریشان رہتے تھے۔ اس طرح سے رندانہ زندگی گزر رہی تھی، لیکن کبھی بھی توجہ نہیں ہوتی تھی کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا سامان اس طرح فرمایا کہ ایک مرتبہ خواب دیکھا، خواب میں دیکھا کہ ایک سانپ اژدہا وہ ان کے پیچھے دوڑ رہا ہے اور یہ آگے آگے دوڑ رہے ہیں۔ راستے میں ایک بہت خوبصورت منحنی شخص ملے، ان سے انہوں نے کہا کہ یہ اژدہا میرے پیچھے لگ گیا ہے، میری جان چھڑا دو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں بہت کمزور ہوں، آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ پھر یہ دوڑتے ہوئے آگے جب پہاڑ پر چڑھے، پہاڑ پر چڑھنے کے بعد سوچا تھا
ارادہ تھا کہ پرلی طرف چھلانگ لگا لوں، لیکن جب پہاڑ کی چوٹی پر چڑھے تو دیکھا کہ پرلی طرف بہت آگ لگی ہوئی ہے۔ ناچار واپس لوٹے، اور واپس جب لوٹے تو پھر دیکھا کہ وہ سانپ پھر پیچھا کر رہا ہے، اور وہ خوبصورت شخصیت ہستی وہ پھر ملے۔ پھر درخواست کی، انہوں نے کہا کہ بھئی میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ وہاں سے بھاگے 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 ایک پہاڑی کے اوپر دیکھا تو چند بچیاں تھیں، ان میں ان کی وہ بیٹی بھی تھی جو انتقال کر چکی تھی۔ اس بیٹی نے ان کو دیکھا، انہوں نے اس کو دیکھا، بیٹی نے اس طرح سے ہاتھ کیا تو وہ اژدھا وہیں رک گیا۔ وہ اوپر چڑھ کر پہنچے وہاں پہاڑی کے اوپر، جا کر ان سے ملے، اس کو پھر وہاں اپنی ران پہ بٹھا لیا، باتیں کرنے لگے، اور اس طرح سے بات چیت ہوئی تو پوچھا کہ بیٹی یہ اژدھا میرے پیچھے لگا ہوا ہے، میری جان نہیں چھوڑتا، یہ کیا چیز ہے؟ تو اس نے کہا ابو یہ آپ کے برے عمل ہیں، یہ بہت زیادہ قوی ہیں، اور آپ کو جو بہت خوبصورت منحنی شخص ملے وہ آپ کے اچھے عمل ہیں۔ وہ ظاہر ہے کہ کمزور ہیں تو اس وجہ سے انہوں نے معذرت کر لی۔ پھر بات چیت چلتی رہی، انہوں نے کہا کہ ابو آپ بہت زیادہ یاد کرتے ہیں اور روتے ہیں مجھے یاد کر کے، آپ رویا نہیں کریں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہاں ایک غار کے اندر انتظام فرمایا ہے ہمارے رہنے کا، اور اللہ پاک کی طرف سے ہمیں قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے۔ دل میں خیال گزرا کہ بیٹی کہتی رہی ہے لیکن یہاں پہ کیا انتظام ہوگا، عالم برزخ ہے۔ پوچھا کہ بیٹی کچھ سناؤ، تو بیٹی نے وہ آیت پڑھی کہ جو ان کی ہدایت کا باعث بن گئی۔ قرآن کریم میں 27ویں پارے میں ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا وہ وقت ابھی نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر سن کر دل ڈر جائیں؟ بس ان کا سننا تھا، ایسی دل پر چوٹ لگی، اسی وقت کہنے لگے بلا بلا بے شک بے شک بے شک، اور آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلی تو اس کے بعد توبہ کی، اور پھر اللہ پاک کی طرف سے بڑی مہربانیاں ہوئیں، بزرگوں سے تعلق قائم کیا، ان کی صحبت میں رہے، مجاہدے کیے، بہت زیادہ مجاہدے کرتے رہے۔ اس طرح سے پھر اگلے مرحلے میں اللہ کی زبردست شان نظر آئی کہ اللہ پاک نے ان کو بہت ہی زبردست علوم عطا فرمائے اور مرتبہ عطا فرمائے، اور اس طرح سے یہ مرتبہ ولایت پر فائز ہوئے۔ حج کو ہر سال جایا کرتے تھے، جب حرم شریف پہنچتے تھے تو کہا کرتے تھے لبیک، آواز آتی تھی لا لبیک، یہ کہتے تھے حاضر ہوں، ادھر سے آواز آتی تھی حاضری قبول نہیں۔ آپ کا ایک وہ بھی کئی سال سے آپ کے ساتھ جایا کرتا تھا، وہ بھی سنتا تھا یہ آواز۔ اس نے کہا کہ حضرت آپ بلا وجہ اتنا لمبا سفر کر کے آتے ہیں اور پریشانی اٹھاتے ہیں، مشقتیں اٹھاتے ہیں، اور یہاں آپ آتے ہیں تو پہنچتے ہی آپ کہتے ہیں لبیک، اور ادھر سے جواب ملتا ہے لا لبیک، تو آپ کو کیا ضرورت ہے پریشان ہونے کی؟ تو اس پر انہوں نے فرمایا باولے کوئی اور در بھی ہے کہ گاؤں میں یہ ایک ہی در ہے، ایک ہی گھر ہے، اس کے علاوہ اور کوئی در اور گھر نہیں، تو اس پر نہیں آؤں تو کہاں جاؤں؟ اب یہ ان کی مرضی ہے کہ قبول کریں یا نہیں کریں، لیکن میں اپنا کام انجام دیتا ہوں۔ اس سے اگلے سال آئے، آپ نے کہا لبیک، ادھر سے صدا آئی آپ کی حاضری قبول، اور اس دفعہ جتنے حجاج آئے ہیں سب کے حج قبول۔ اللہ تعالیٰ کی زبردست شان نظر آتی ہے کہ جب ہدایت دینے پر آتے ہیں تو اس طرح راستے کھول دیتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستوں، بزرگوں، ان کا بھی عالم یہ ہو گیا تھا کہ ہر وقت رویا کرتے تھے، گڑ گڑایا کرتے تھے، عاجزی کرتے رہتے تھے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہتے تھے، اور اس طرح سے پھر اللہ پاک نے ان کو وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے بزرگ سارے کے سارے مجاہدے کر کر کے وہ مرتبہ ولایت پر پہنچے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے یہ مجاہدات کرائے ہیں، لیکن ان کو اتنے مجاہدات نہیں کرنے پڑے۔ ان کو اللہ پاک نے آپ کی صحبت کی برکت سے، آپ کی نسبت سے کہ براہ راست حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان کے تعلق ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے مرتبوں پر فائز فرما دیا کہ وہ بہت اونچے اونچے مرتبوں پر فائز ہوئے۔
حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جو مرتبے ہیں اس کو تو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ میں بارہا عرض کر چکا ہوں اور آپ حضرات کے ذہن میں بھی ہوگا کہ سب سے کم درجے کے صحابی جو ہیں وہ ہیں کہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی اور ایمان کی حالت پر ہی ان کا خاتمہ ہوا۔ ان کو ایک پلڑے میں بٹھایا جائے اور دوسرے پلڑے میں امت کے سارے افراد، تابعین، تبع تابعین اور بعد کے تمام حضرات جتنے بھی ہیں حضور کی امت کے سب دوسرے پلڑے میں بٹھا دیے جائیں تو ان صحابی کا پلڑا سب سے زیادہ بھاری ہے، اس لیے کہ اللہ پاک نے ان ہستیوں کو یہ مرتبہ اس لیے عطا فرمایا کہ انہوں نے زندگی کے اندر اس پیاری ہستی کو دیکھا کہ جس کو دیکھنے کے بعد اس پر قائم بھی رہے، تو اللہ پاک نے ان کو اتنے اونچے مرتبے عطا فرمائے۔ تو بار کہ ان کے مرتبے کو تو کوئی حاصل نہیں کر سکتا، البتہ امت کے اندر اللہ تعالیٰ نے خیر کا دروازہ کھول رکھا ہے۔ امت میں بڑے بڑے مرتبے ہوتے ہیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے علاوہ۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ گزرے ہیں اور ان میں بہت ہی زیادہ ان حضرات نے مجاہدے کیے، ریاضتیں کی، تو اللہ پاک نے ان پر مہربانیاں کی، ان کو اللہ پاک نے نوازا۔ اس طرح سے انہوں نے بزرگوں سے تعلق قائم رکھا اور ان بزرگوں نے ان کو اپنی رفاقت میں اور اپنی نگرانی میں مجاہدے کرائے اور وہ مجاہدے کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ پاک کی طرف سے ان پر خاص فضل ہو گیا اور وہ مرتبہ ولایت پر فائز ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ان کو خوشخبری مل گئی اور اس طرح سے وہ امت کے اندر بہترین افراد میں شمار ہونے لگے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یاد آیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی حضرت جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ پر تہمت لگائی گئی، اس سلسلے میں نجم الدین صغرا، وہ شیخ الاسلام تھے اس وقت کے، ان کے دل میں حسد نے جگہ پکڑی اور وہ حسد بڑھتا ہی چلا گیا اور اس طرح سے معاملہ طول پکڑ گیا اور ان پر تہمت لگائی گئی اس طرح سے کہ مسئلہ لمبا ہو گیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے دہلی، تو آپ کو اس بات کا اللہ پاک نے علم عطا فرمایا۔ اس طرح سے اس زمانے میں جو بادشاہ تھے وہ تھے سلطان شمس الدین التمش۔ باقاعدہ دربار لگایا گیا، عورت تھی، اس کا نام گوہر تھا، رقاصہ تھی اپنے وقت کی، اس نے ہائے دعائیں مچائی اور اس طرح سے شور مچایا، تو بادشاہ نے سب کو دعوت نامے بھیجے اور حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی دعوت نامہ بھیجا اور اس طرح سے تمام بڑے بڑے بزرگ جو تھے وہ جمع ہوئے۔ اس زمانے میں فیصلے مسجد کے اندر ہوا کرتے تھے، جامع مسجد دہلی میں سب جمع ہوئے اور سارے بزرگ آتے رہے۔ آخر میں حضرت جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو انہوں نے اپنی جوتیاں ایک طرف اتاری اور حاضرین میں ایک طرف کو خاموشی سے نیچے منہ کر کے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور آپ نے حضرت جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی جوتیاں اٹھائیں اور ان کو کپڑے میں لپیٹا رومال میں اور بغل میں دبائیں اور آگے آ گئے۔ بادشاہ نے کہا فیصلہ ہو گیا۔ بہرحال قصہ مختصر سناتا ہوں آپ کو، وقت اتنا زیادہ نہیں ہے، تو بار کے اس میں جو شیخ الاسلام تھے ان کو تو برطرف کر دیا اور بادشاہ نے کہا کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت تھی، کس بات کی کمی تھی جو آپ کو یہ حسد جو تھا اس نے مار دیا، ایسے بڑے بزرگ پر آپ نے تہمت لگا دی۔ تو بار کے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب اتنا معاملہ ہوا ہی ہے تو بات بالکل صاف ہونی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ لوگ جو ہیں وہ الزام لگا دیں کہ جی طرفداری کی اور فیصلہ صحیح نہیں کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کو بھی بلایا جائے جس عورت نے الزام لگایا ہے۔ چنانچہ اس کو بلایا گیا، اس بنیے کو بلایا گیا جس نے حامی بھری تھی پیسوں کی۔ اس طرح سے بلانے کے بعد پوری بات واضح کی گئی
اور پوچھا گیا کہ یہ قصہ کیا ہے۔ چنانچہ جو اصل بات بتانے کا ارادہ ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی یہ عہدے ملتے ہیں اور ان کی طرف سے ہی دیے جاتے ہیں۔ نجم الدین صغرا جو تھے ان کو اللہ پاک نے شیخ الاسلام بنایا تھا، لیکن حسد نے ان کو مروا دیا۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا کہ معاملہ صاف ہونا چاہیے، تو چنانچہ وہ آ کے کپ کپاتی ہوئی گھبرا کے کہنے لگی کہ یہ بہت زیادتی ہوگی میرے سے، اور میں نے جھوٹ بولا، اور اتنا یہ بزرگ ان کی تو میں نے ہستی ذات بھی نہیں دیکھی ان کی کہ کون بزرگ ہیں وہ۔ چنانچہ قصہ مختصر یہ کہ اب شیخ الاسلام کے لیے عہدہ چنا جانا تھا کہ اب شیخ الاسلام کس کو بنایا جائے۔ چنانچہ سب بزرگوں نے کہا کہ آج رات کو استخارہ کر لیا جائے۔ اللہ کی شان دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار سے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے حق میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے بہاؤالدین تمہیں شیخ الاسلام کا عہدہ مبارک ہو۔ اپنے وقت کے کتنے بڑے بزرگ تھے جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں کتنی زبردست پذیرائی تھی۔ آپ کے پیچھے بھی ایک حاسد لگ گئے۔ اس وقت بادشاہ تو پورے ہندوستان کے شمس الدین التمش تھے، انہوں نے ان کے سسر نے انہیں تو بادشاہ بنایا تھا پورے ہندوستان کا، اور پنجاب کا حاکم بنایا تھا اپنے داماد چھوٹے کو، ناصر الدین قباچہ کو۔ ان کے دل میں بھی ان کے خلاف جو ہے وہ حسد کی آگ بھڑکنے لگی، اور انہوں نے رائے مشورہ کیا، اور اس طرح سے رائے مشورہ کر کے ایک کاشانی تھے بہت بڑے عالم فاضل، ان کو ان کے مقابل کر لیا، اور اس طرح سے وہ جامع مسجد میں وہاں نماز پڑھانے لگے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ فجر کی نماز پڑھنے ان کے پیچھے روز جاتے تھے، بڑی پابندی سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا واقعہ ہو گیا کہ انہوں نے سلام پھیرا، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی ایک رکعت چلی گئی تھی تو ایک سلام پھرتے ہی کھڑے ہو گئے۔ کسی لگانے والے نے لگایا کہ انہوں نے آپ کے پورا سلام پھیرنے سے پہلے کھڑے ہو کر نماز شروع کر لی اپنی، تو باہر کیف ان کو بڑا اعتراض ہوا کاشانی صاحب کو۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ نے کیا کیا، ایسے آپ پہلے کیوں کھڑے ہو گئے؟ آپ نے فرمایا کہ باطن کی نظر سے میں نے سمجھ لیا کہ سجدہ صاحب نہیں ہے، اس لیے میں کھڑا ہو گیا تھا۔ تو انہوں نے کہا میں باطن کی نظر کو نہیں مانتا۔ بڑی حجت بازی ہوئی، اور اس کے بعد پھر آپ اس مسجد میں ان کے پیچھے نماز پڑھنے نہیں گئے۔ اللہ کی شان ہے کہ ایک ان کا دوست کاشانی صاحب کا، اس کو بہت ہی زیادہ تعلق تھا، دوستانہ تھا کاشانی صاحب سے۔ اس نے یہ بات ساری سنی تھی، دیکھی تھی۔ اس نے کہا کہ آپ نے غضب کر دیا کہ ایسے بڑے اپنے وقت کے بزرگ، اور ان سے آپ نے حجت بازی کی۔ اس نے کہا میں ان کو بزرگ نہیں مانتا، میں تو ان کو بزرگ مانتا ہوں جنہوں نے میرے چاقو کو ویسا ہی کر دیا جیسے پہلے تھا۔ میرا چاقو میرے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گیا تھا، میں نے بازار میں جا کر سب سے پوچھا، ہر دکاندار نے کہا کہ بھئی اب تو ظاہر ہے کہ ایسا ہونا مشکل ہے، شیشے میں بل آ جائے تو بل آنے کے بعد اس کا بل کوئی ختم نہیں کر سکتا، تو ایک طرح سے ٹوٹی ہوئی چیز جو ہے وہ دوبارہ ویسی نہیں بنتی۔ تو بہرحال میں جاتا رہا، یہاں تک کہ ایک دکاندار نے کہا کہ فلاں دکان پر ایک فلاں صاحب بوڑھے ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارا چاقو ٹھیک کر دیں۔ چنانچہ میں ان کے پاس گیا تو میں نے ان کو بتائی پوری داستان۔ انہوں نے کہا آنکھیں بند کرو، اور انہوں نے اپنے ہونٹوں کے قریب کر کے کچھ پڑھا اور مجھ سے کہا کہ آنکھیں بند رکھو۔ میں نے تھوڑی سی آنکھ کھول کے دیکھا تو وہ اس کے بعد انہوں نے چاقو مجھے دے دیا، بالکل پہلے جیسا ہو گیا۔ میں ان کو بزرگ مانتا ہوں، میں ان کو بزرگ نہیں مانتا۔ انہوں نے کہا کہ پتہ بھی آپ کو کہ وہ کون تھے؟ کہا کہ ایک بزرگ تھے۔ کہنے لگے کہ وہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ادنا وہ تھے مرید۔ ان کی جب یہ کرامت تھی تو پھر آگے تم سمجھ سکتے ہو کہ استاد جو ہیں ان کا کیا مرتبہ اور کیا عالم ہوگا۔
تو بہرحال اس کے بعد بڑی شرمندگی ہوئی ان کو، اور اس کے بعد وہ کاشانی صاحب دہلی چلے گئے۔ جب تک حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ حیات رہے وہ ملتان نہیں آئے۔ بار کا قصہ مختصر یہ ہے کہ ہر بزرگ کے پیچھے حاسد بھی پیدا ہو جاتے ہیں، اور وہ حسد کی آگ میں جل کر کسی کا تو نقصان نہیں کرتے، اپنا نقصان کرتے ہیں۔ آج کے دور میں بھی بزرگوں کے پیچھے پڑنے والوں کی کمی نہیں، اس سے پہلے بھی تاریخ کے اندر موجود ہے۔ ہر بزرگ کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑنے والوں کی تعداد جو ہے کم نہ ہوئی۔ اسی طرح سے حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ تھے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے آپ نے فرمایا تھا کہ میرا ایک قطب ہے، ان پر بھی تہمت لگائی گئی اسی قسم کی، اور ان کو بھی ملوث کیا گیا۔ بہرحال ان کا مسئلہ بھی اسی طرح سے ہوا کہ ان کے بارے میں بھی اس عورت کو بھی مجمع میں بلایا گیا، پوچھا گیا اس سے، وہ بھی کپ کپائی، اور اس کے لڑکا ہو چکا تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ملنے کے لیے دہلی تشریف لائے تھے چند دنوں کے لیے۔ اس وقت یہ واقعہ پیش آیا تھا، بڑا شور مچا ہوا تھا، تو دربار لگا مسجد میں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جو سلطان الہند ہیں، انہوں نے پوچھا، اے عورت تو سچ سچ بتا کہ تیرے ساتھ کیا ہوا؟ بہرحال وہ تو بہت ہی زیادہ کپ کپا گئی اور بری حالت ہو گئی اس کی، بے ہوش ہونے لگی۔ اس لڑکے سے آپ نے پوچھا، وہ لڑکے بتا تیرا باپ کون ہے؟ ایک دفعہ پوچھا نہیں بولا، دوسرا کے پوچھا نہیں بولا۔ لوگوں نے کہا کہ چھوٹا بچہ بات کہاں کر سکے گا؟ فرمایا کہ یہ بولے گا اور یہ بتائے گا کہ اس کا باپ کا نام کیا ہے۔ اللہ پاک نے خود اپنے کلام پاک میں دو جگہ ایسی بزرگوں کی گواہی کا سلسلہ ذکر فرمایا ہے۔ ایک تو حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، دودھ پیتے بچے نے گواہی دی، اور حضرت یوسف، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے بالکل دودھ پیتے تھے، چند دن کے ہی تھے، جب آپ کے بارے میں لوگوں نے تہمت کا الزام لگانے کی کوشش کی تو آپ نے فرمایا کہ ان سے پوچھ لو۔ لوگوں نے کہا کہ یہ تو بول نہیں سکتا بچہ، تو اس وقت آپ نے فرمایا تھا، قال انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ تو بہرحال اس طرح سے اللہ پاک نے گواہی دلوائی۔ اس بچے نے اپنے باپ کا نام بتایا اور کہا کہ وہ دربار میں موجود ہیں، درباری ہیں وہ، اور دربار کے اندر موجود ہیں۔ بار کیف اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی براءت کرائی، اور اس کے بعد حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو، عورت کو بھی اور مرد کو بھی، دونوں کو معاف فرما دیا۔ اسی طرح سے حضرت جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی شیخ الاسلام کو معاف تو کر دیا تھا، لیکن دل بہت خراب ہو گیا تھا، تو آپ نے دہلی چھوڑ دی اور وہاں سے آپ بھدایوں چلے گئے، اور تھوڑے عرصے کے بعد پھر آپ وہاں سے بنگال کے علاقے دیو محل کے اس میں چلے گئے، وہیں آپ رہے اور وہیں آپ کی آخری آرام گاہ ہے۔ بار کیف اللہ کے نیک بندے عبادت گزار ہوئے، بہت ہی وفاشار ہوئے، اللہ رب کریم نے ان ہستیوں کے اوپر بہت زبردست کرم فرمایا۔ ایسے بزرگوں سے تعلق رکھنے والے بھی بڑے کامیاب ہوئے ہیں۔ حضرت جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں حضرات جو ہیں، یہ حضرت شیخ جناب شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے دونوں کا تعلق تھا، اور اس طرح سے یہ جب وہاں تشریف لے گئے دیو محل، تو حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا جس کو آپ نے 2-3 مرتبہ سمجھایا، نصیحت کی، لیکن وہ سمجھ نہیں سکا، اس کا نام تھا علی کھیری۔ بالآخر وہ بہت پریشان ہوا، اور اس طرح سے وہ ہوتا ہوا تھا، گھومتا گھماتا وہ وہاں چلا گیا حضرت جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ وہاں جا کے ان سے درخواست کی کہ حضرت میری بری حالت ہے، پریشان ہوں، کھاتا ہوں پیٹ بھرتا نہیں ہے، کھائے جاتا ہوں، ایسی بیماری ہو گئی ہے مجھے، حضرت کی بد دعا لگ گئی مجھے، تو آپ میرے لیے سفارش کر دیں۔ تو اللہ کی شان دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کو کیسے زبردست مرتبہ اور مقام عطا فرمایا کہ حضرت جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا، بھائی کر کے لکھا کہ
یہ آپ کا آدمی میرے پاس آیا ہے، اگر بھائی صاحب کی اجازت ہو تو اسے معاف کر دوں، دعا کر دوں اس کے لیے، آپ بھی معاف کر دیں۔ تو بارکیف وہ خط لکھ کر تکیے کے نیچے رکھا۔ تھوڑی دیر کے بعد خط نکال کے دیکھا تو اس کے اندر جواب لکھا ہوا تھا، میں بھی معاف کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ بھی معاف فرمائے، آپ بھی معاف فرما دیں اور اس کے لیے دعا کر دیں۔ چنانچہ بارکیف آپ نے ان کو دعا دی، اللہ پاک نے ان کی بیماری کو ظاہر فرمایا، وہ بھی آپ کی خدمت میں رہنے لگے۔ بارکیف اللہ رب کریم کی زبردست شان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کیسی کیسی زبردست شانیں نظر آتی ہیں۔ کل یوم ہوا فی شان کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی زبردست شانیں دکھائی ہیں، ہمیں آپ کو چاہیے کہ غور و فکر کریں، اللہ رب کریم کو ہم یاد رکھیں، اس کی اطاعت اور فرما برداری کریں۔ اسی ذیل میں ایک بات اور بھی یاد آئی، ایک شخص تھے ہندوستان میں، حج کو گئے تو وہاں رکے اور آہستہ آہستہ ادھر ادھر گھومتے پھرتے چلتے چلاتے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پر بھی پہنچ گئے۔ وہاں پہنچے تو وہاں کا سبزہ بڑا اچھا لگا، ماحول بڑا اچھا لگا، تو وہیں رہ پڑے اور اس طرح سے وہاں رہتے تھے، اور اللہ کی شان ہے کہ ان کو غیب سے کھانے کو ملتا تھا۔ کافی مدت ہو گئی، اسی علاقے کے ایک صاحب حج کو گئے تو اہلیہ نے ان کی کہلوا دیا کہ اگر آپ کو کہیں مل جائیں تو آپ کہنا کہ آپ کی بچیاں جوان ہو گئی ہیں، آ کے ان کی شادی کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی مشیت تھی کہ ان کو بھی ملوانا تھا۔ وہ وہاں گئے، حج کے بعد جا کے ملے اور انہوں نے پیغام دے دیا کہ آپ کی اہلیہ نے یہ کہا ہے بچیاں جوان ہو گئی ہیں۔ تو یہ سوچنے لگے کہ میرے پاس پیسہ پائی تو ہے نہیں، جاؤں گا تو کیسے جاؤں گا۔ بارکیف حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے بھی بہت محسن ہیں، انہوں نے فرمایا کہ فلاں پتھر جو ہے اس کے نیچے فرمایا غالباً 400 ریال رکھے ہیں، وہ لے لو اور چلے جاؤ۔ یہ سمجھو خواب ہے خالی۔ انہوں نے توجہ نہیں دی، دوسرے دن پھر نظر آئے، تیسرے دن پھر نظر آئے، جب پتھر ہٹا کے دیکھا تو وہاں ریال رکھے نظر آئے۔ سوچا کہ ہاں چلوں میں اب، وہاں سے چلے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں مدینہ منورہ پر آئے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے، رات کو حضور نے بھی فرمایا کہ بھائی تمہاری گھر والی بہت انتظار کر رہی ہے، جلدی کر کے جاؤ۔ تو بہرحال سوچنے لگے، مشیت الہی آنکھ کھلی تو ہندوستان میں پہنچ گئے اپنے گھر۔ وہاں رہ کر بچوں کا انتظام کیا اور ان کو اپنے گھر کی کر دیا، اور اس کے بعد دل میں خیال آ گیا کہ بس اب میں یہیں رہ جاتا ہوں۔ 8-9 دن کے لیے آئے تھے، دن پورے ہوتے ہی سوئے تو پتہ چلا آنکھ کھلی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مزار کے اوپر موجود ہیں۔ اس طرح سے سال میں ایک دفعہ ادھر آنے کا سلسلہ ہو گیا ان کا بغیر کسی تکلف کے، اور پھر واپس جانے کا سلسلہ ہو گیا۔ تو اللہ کی شان یہاں بھی نظر آتی ہے۔ اللہ رب کریم ہر چیز پر قادر ہے، ان کی قدرت کی کیا بات ہے، کیسی کیسی شانیں نظر آتی ہیں۔ تو بہرحال اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں کو بہت ہی مقرب بنایا، اور ان کے ذریعے سے اللہ پاک نے بہت ساری کرامات کو ظاہر فرمایا، ان کی بزرگی کو ظاہر فرمایا۔ تو بارکیف ان بزرگوں کے یہ واقعات ہیں جن کو اللہ پاک نے خوب نوازا اور مہربانیاں فرمائی۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ امتی بہت زیادہ عبادت گزار، وفا شعار، ایک ایک ادا اور ایک ایک سنت کو زندہ کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑے اونچے اونچے مرتبے پانے والے حضرات ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں آپ کو بھی ان کی پوری طرح سے پیروی نصیب فرمائے، اتباع نصیب فرمائے، ان کا کرم اور مہربانیاں ہوں۔ اسی طرح سے بعض آدمی ایسے ہوئے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے نوازا لیکن انہوں نے ناقدری کی۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے اپنے ایک مرید خاص کو خرقہ عطا فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وہ خرقہ چلا، حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پاس رہا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو دیا، اور اس کے بعد اس طرح سے بزرگوں کے
پاس ہوتے ہوتے ان بزرگوں کے پاس پہنچا جنہوں نے ان کو اپنے بعد والوں کو دیا۔ یہ خرقہ کہلاتا ہے۔ تو بارکیف اس میں اللہ تعالیٰ کی زبردست شان نظر آتی ہے کہ اپنی مہربانیاں فرمائیں ان لوگوں پر جن کو اللہ پاک نے نوازا۔ تو وہ بزرگ جو تھے انہوں نے اپنے مرید خاص کو بہت زیادہ اس کی منجائی کی، سب کچھ کیا، اور اس کے بعد وہ خرقہ اس کو پہنایا۔ وہ خرقہ پہننے کے بعد وہ آپے سے باہر ہو گئے۔ دنیا داری آ گئی ان کے اندر۔ لوگوں نے آ کے بتایا کہ حضرت وہ آپ کے خرقے کو بدنام کر رہا ہے اور دنیا کما رہا ہے، آپ کی رسوائی اور بدنامی کا سامان بن رہا ہے۔ آپ کو بڑا رنج ہوا، بہت افسوس ہوا، اور آپ نے اس کو بلوایا، اور بلوا کر آپ نے اس سے پوچھا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ تو بہرحال اس کے اوپر دنیا غالب آ گئی تھی، تو اس کی وجہ سے وہ بہت شرمندہ ہوا اور بہت ہی ذلیل خوار ہو گیا، اور کہنے لگا جی بس مجھے دنیا نے مغلوب کر دیا اور میں مغلوب ہو گیا۔ آپ نے اپنے دست مبارک سے اس کو پہنایا تھا اور اپنے دست مبارک سے ہی اسے اتارا، اور اتارنے کے بعد اس کو فرمایا بھاگ یہاں سے، اور اس کو ایک تھپڑ بھی مارا تھا کمر پر، ایک تھپڑ یا تھوڑا، اور بعد میں آپ بڑے رنجیدہ ہو گئے۔ فرمانے لگے کہ مرید یہ بھی ہمارے وجود کا ایک حصہ ہوتا ہے، جس طرح سے اپنے وجود کے کسی حصے کے کٹنے کا افسوس ہوتا ہے، اسی طرح مجھے اس کا بھی افسوس ہو رہا ہے کہ اس نے کیا کیا، میں نے اس کو کتنی زبردست نعمت دی، اس نے ناقدری کی اور اس کو مجبوراً کاٹنا پڑا۔ بار کیف کوئی واقعات ایسے بھی ہوئے، ورنہ زیادہ تر جو بزرگوں کے واقعات ہیں اس میں قدردانی کے بزرگوں کے واقعات ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑے زبردست کریم ہیں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ ہوئے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے اونچے مرتبے عطا فرمایا۔ ان کے ساتھ بھی گڑبڑ کرنے والے جو تھے وہ گڑبڑ کرنے لگے۔ ایک ایسا شخص ملنگ قسم کا، قلندر قسم کا آدمی آپ کے درس کے دوران میں آ گیا، اور آنے کے بعد اس نے بڑا شور وور مچایا۔ آپ نے بھی، آپ کے مریدین خاص نے بھی بڑا تحمل فرمایا، اور اس نے کہا کہ پیسے دو مجھے۔ آپ نے اس کے لیے کچھ پیسوں کا انتظام فرما دیا، اور اس کے بعد بھی وہ ٹلا نہیں۔ اس نے کہا کہ تمہارے پیر کے پاس کیا ہے؟ میرے پاس سارے خزانے ہیں، اور میں ابھی چاہوں تو الٹ دوں ان کو سارے ان کے اوپر۔ بار کے آپ نے بڑے تحمل سے اس کو رخصت کیا کہ بھائی جا، تو اپنے خزانے بھی لے جا، تو بھی جا، تو بھی غرق ہو، تیرے خزانے بھی غرق ہوں، چلا جا۔ بڑی مشکل سے وہاں سے وہ ٹہلا، اور اس کے بعد اس کو گرمی لگی، اس نے اپنا وہ جبہ اتار کر وہ باہر رکھا، اور دریا کے اندر ایک غوطہ لگایا۔ مشیت الہی کے غوطہ لگانے میں جو غوطہ لگایا تھا تو پانی کہیں اتنا زوردار آ گیا کہ اس کا اتا پتہ ہی نہ ملا۔ وہ اس کا خرقہ جو تھا، گدڑی، وہ باہر ہی رکھی رہ گئی، اور اس کو اللہ پاک نے بالکل ختم کر دیا۔ تو بہرحال بزرگوں سے ٹکر لینے والے بھی بعض وقت ایسے گڑبڑ ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور قلندر بھی آئے۔ آپ اس وقت حجرے کے اندر اللہ کا ذکر کر رہے تھے، آپ کے داماد باہر مستعد بیٹھے تھے۔ وہ قلندر آئے، انہوں نے آ کے کہا کہ مجھے ان کی زیارت کرنی ہے۔ تو داماد نے فرمایا کہ ابھی تو حضرت جو ہیں وہ ذکر اللہ میں مصروف ہیں، آپ تشریف رکھیں۔ ان کے لیے بڑی عزت کا سامان کیا، حضرت کی گدڑی وہ بچھا دی، اور کہا کہ یہاں تشریف رکھیں، اور ان کو بہت ہی مزارات سے پیش آئے۔ انہوں نے اپنی جیب سے کچھ گھاس وغیرہ نکالی، جس کا نام انبان لکھا ہے، کہ اس کو استعمال کیا تو کچھ شیرہ سا ٹپک گیا اس قالین کے اوپر۔ یہ بہت زیادہ خفا ہو گئے کہ آپ نے غضب کر دیا میرے شیخ کا، یہ آپ نے قیمتی قالین جس پر وہ ذکر اللہ کرتے ہیں، اس کو آپ نے خراب کر دیا۔ وہ قلندر اس قدم وہ تھے غضبناک قسم کے قلندر تھے، جلالی، غصے میں آ گئے۔ انہوں نے ایک زوردار نعرہ لگایا تو پورا علاقہ ہل گیا، اور بہت ہی زیادہ زبردست ہلچل سی مچ گئی۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ بھی باہر تشریف لے آئے، اور ہاتھ پکڑا ان کا کہ بابا
آپ کو یہ پہچانے نہیں، معاف کر دیں میری وجہ سے۔ اس پر انہوں نے کشکول اوپر اٹھا لیا تھا، کہنے لگے جو ہاتھ اٹھا ہوا ہوتا ہے وہ نیچے نہیں ہوتا درویشوں کا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا اس کو آپ پھر ادھر مار دیجئے۔ تو انہوں نے ایک دیوار پر مارا تو اس دیوار بڑی مضبوط تھی، گر گئی۔ بار کے بڑی محبت پیار سے پھر ان کو رخصت کیا۔ بعد میں فرمایا داماد سے کہ بھائی سب آدمی ایک سے نہیں ہوتے ہیں، ذرا خیال کی ضرورت ہے، کوئی بڑے اونچے درجے پر ہوتا ہے، کوئی کم درجے پر ہوتا ہے۔ اس طرح سے بہرحال اللہ پاک رحم رکھے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور ہے کہ گنج شکر، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی زبردست کرامت عطا فرمائی تھی کہ آپ جس چیز کو بھی، پتھر کو بھی اٹھا لیتے تھے تو وہ بھی شکر ہو جاتا تھا، مٹی کو بھی اٹھا لیتے تھے تو شکر ہو جاتا تھا۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ آپ راستے میں تھے، کچھ تاجر جو تھے سوداگر وہ شکر لے جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ کوئی بوڑھے آدمی ہیں، مذاق کر کے انہوں نے، حضرت نے تو پوچھا بھائی اس میں کیا ہے، انہوں نے مذاق میں کہہ دیا نمک۔ اچھا بھائی اچھا، بات آئی گئی سی ہو گئی۔ اور اس کے بعد انہوں نے وہاں جا کے جو بازار میں بوری کھولی اور دینے لگے، لوگوں نے کہا شرم نہیں آتی تم لوگوں کو، شکر کے نام پر نمک بیچتے ہو تم؟ ایک بوری دو بوری سارا نمک بن گیا، بڑے شرمندہ بھاگے ہوئے حضرت کے پاس، حضرت معاف کر دیجئے، بڑی مہربانی ہوگی آپ کی، ہم لوگوں سے قصور ہو گیا، ہم پہچانے نہیں تھے۔ حضرت نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو شکر بنا دے۔ اب گئے دوبارہ تو پھر شکر ہو گئی۔ تو بہرحال اللہ پاک نے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو بھی بڑے اونچے مقام عطا فرمائے تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی تربیت کی، اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لائے تھے تو اس وقت حضرت محبوب الہی نے دکھایا تھا کہ حضرت ایک بچہ جو ہے اس کو میں نے بٹھا رکھا ہے، وہ مجاہدہ کر رہا ہے۔ جب لے جا کے کمرے میں حجرے میں دکھایا تو حضرت بابا فرید سے فرمایا بابا فرید اٹھو، حضرت سلطان الہند تشریف لائے ہیں۔ آپ میں اتنی طاقت نہیں رہی تھی، کمزوری زیادہ آ گئی تھی بیٹھے رہنے کی وجہ سے، چھوٹا سا ٹکڑا دیا جاتا تھا اور تھوڑا سا پانی دیا جاتا تھا اور اللہ اللہ کرنے کا ہوتا تھا سارا سلسلہ۔ تو بہرحال حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ پکڑا اور اٹھایا، فرمایا کہ میرا فرید۔ تو بار کہ اس طرح سے اللہ رب کریم کی زبردست عنایت اور مہربانیاں ہوئی ہیں ان بزرگوں پر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو بھی ان نیک بندوں سے، ان کے فیوض و برکات سے مستفید ہونے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ یہ ہستیاں وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا، عبادت کرتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، روتے رہے۔ دعا کرے اللہ خیر کرے، اللہ کی مہربانی ہو، خیر کا کم ہو۔ یہ دل بھی اللہ تعالیٰ ہی کا جاری کیا ہوا ہے، اس کے اوپر بھی اسی کا کرم ہے تو چلتا ہے یہ، جب اس کا حکم ہو جاتا ہے تو یہ بھی خاموش ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہیں، اس کی کرم نوازیاں ہیں، جس نے زندگی میں اتنے کام لیے۔ دعائیں ہیں کہ اللہ پاک اسی طرح آخر تک کام لیتے رہیں اور ان کی عنایت مہربانیاں ہوتی رہیں۔ کبھی بھی یہ جو ہے نا بھڑکنے لگتا ہے تو بہرحال اس وقت بہت زیادہ فکر رہتی ہے کلمہ کلام کی کہ اللہ پاک خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ بار کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے سارے کے سارے آئے اور روئے زمین پر رہے، فیوض و برکات پھیلے ان کے، اور اللہ تعالیٰ کا جب حکم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے۔ حضرت سیدنا شیخ قادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اللہ پاک نے جب تک چاہا دنیا میں رکھا، اور اس قدر اللہ تعالیٰ کا کرم رہا ان پر کہ انہوں نے جو بیان کیے تو اس میں کئی جنازے اٹھا کرتے تھے۔ اور جب آپ کا وقت آیا تو عالم یہ ہو گیا کہ زبان جو تھی مشیت الہی جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ زبان ساتھ چھوڑ رہی تھی۔ آپ کے صاحبزادے انہوں نے فرمایا کہ ایک لفظ جو تھا وہ تعززہ نکال رہے تھے، نکل نہیں رہا تھا تو وہ پھر نکال لیا، تو اس کے بعد 3 دفعہ اللہ 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 فرمایا اور آنکھیں بند کر۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی
خیر کا معاملہ فرمایا، ان کی عنایتیں مہربانیاں ہو جائیں بھائی۔ ظاہر ہے کہ دنیا سے جانا تو ہے، لیکن خاتمہ اچھا ہوگا تو اللہ کی مہربانی کی توقع ہے۔ اللہ نہ کرے کہ خاتمہ خراب ہو۔ بہرحال اللہ پاک کی مہربانی۔ ہمارے 18 سال کے ساتھی کئی حج بھی کیے انہوں نے ہمارے ساتھ، اور عمرے تو بہت کرتے تھے۔ ان کو ہم کہتے تھے قلندر بشیر صاحب۔ مشیت الہی سے ان کا ہفتے کے دن انتقال ہو گیا، اور اتوار کو یا پیر کو ان کی تدفین ہوئی۔ بہت مجاہد آدمی تھے، زبردست حوصلے والے آدمی تھے۔ بکھر میں رہا کرتے تھے، کراچی میں آئے وقت آ جاتے تھے۔ ہم لوگوں سے بڑا اچھا دوستانہ تعلق تھا، بہت ہی اللہ تعالیٰ کے نیک اور محبوب بندے تھے۔ عمرے کتنے کیے ہیں؟ کیونکہ سال میں 2 عمرے ضرور کرتے تھے، ایک ہمارے ساتھ اور ایک رمضان شریف میں۔ حج بھی انہوں نے کئی کیے، اس طرح سے عمرے بھی بہت کیے، اور جب عمرہ کرنے جاتے تھے تو ان میں بھی ایک دفعہ کے سفر میں کئی عمرے کرتے تھے۔ اس دفعہ بھی گئے تو پیر میں تکلیف کے باوجود بھی عمرے بھی کیے، طواف بھی کیے، اور مسجد نبوی کی حاضری بھی رہی۔ مشیت الہی جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہر جگہ غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی مشیت سے وہ جیے، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی مشیت سے ہی دنیا سے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو کشادہ فرمائے، نور سے پر فرمائے، جنت کے باغوں میں سے بہترین باغ بنائے۔ ان کے تمام گھر والوں کو اور تمام محبت والوں کو اللہ پاک صبر جمیل عطا فرمائے۔ اسی طرح سے بہت بڑے حادثے ہو گئے، 2 ایک کراچی میں ہوا، ایک لاہور میں۔ کتنے مسلمان شہید ہو گئے، آگ کی نظر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی بھی مغفرت فرمائے۔ بعضوں کے تو پورے گھرانے ختم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی مشیت اسی کو کہتے ہیں، وما تشاءون الا ان شاء اللہ رب العالمین۔ 1000 کوشش کے باوجود کوئی کامیابی نہ ہو سکی، اور کئی 100 ادھر اور ادھر بھی کافی بڑی تعداد میں لوگ شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام شہداء کی مغفرت فرمائے، درجات عالی عطا فرمائے، ان کی قبروں کو اللہ پاک نور سے پر فرمائے، جنت الفردوس میں اللہ پاک اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جتنے زخمی حضرات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مہربانیاں فرمائے، ہم مسلمانوں پر رحم فرما دے۔ جو قتل و قتال کا سلسلہ جاری ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی موقوف فرما دے، اور ہمارے ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے۔ یا اللہ ہمارے ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے، اسلام کا قلعہ بنا دے، اور اپنا رحم و کرم فرما دے۔ اے اللہ پوری روئے زمین پر مسلمانوں کے دشمن جہاں بھی مسلمانوں کو پریشان کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، شام ہو یا برما ہو یا اور علاقے ہوں، یا اللہ ہمارا ملک بھی اور افغانستان بھی اس طرح سے جہاں بھی مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، اے اللہ مسلمانوں پر رحم فرما دے، اپنا رحم و کرم فرما دے، مہربانیاں فرما دے، اور یا اللہ ان پریشانیوں سے چھٹکارے عطا فرما دے۔ مسلمانوں کو غیرت ایمانی حمیت اسلامی عطا فرمائیے، مسلمانوں کو سچا پکا مومن مسلمان بنا دے، اپنے نیک اور محبوب بندوں میں داخل اور شامل فرما دے۔ اسی پر اکتفا کرتا ہوں، باقی صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی مشیت ہے، ان کا کرم ہے، آپ سب کی دعائیں ہیں۔ طبیعت پہلے سے غنیمت ہے، لیکن بہرحال کمزوری برابر چل رہی ہے۔ دعا کر لیجیے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اے الہ العالمین اپنے نیک بندوں میں ہمیں سب کو سارے مسلمانوں کو داخل اور شامل فرمائیے۔ جن بزرگوں کے بھی آپ نے ذکر کرائے یا اللہ ان کے فیوض و برکات سے مستفید فرمائیے۔ اے اللہ اپنے نیک اور محبوب بندوں میں داخل اور شامل فرمائے۔ یا اللہ میری کمزوریوں کو دور فرما دیجیے، پیشاب کی تکلیف کو بھی رفع فرما دیجیے، اور یا اللہ مثانے میں قوت پیدا فرمائے، ہر کمزوری کو دور فرمائے، دل کی حالت بھی درست فرما دیجیے، اپنا رحم و کرم فرمائیے۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے اور ہمیں اپنے سے راضی کر لیجیے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔